الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کے بعد بشر میں سب سے افضل جو ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج میں آپ کو وہ واقعہ سناؤں گا جب ہجرت کی رات جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جو غار ثور کا واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بھر اپنے پیروں کی انگلیوں پر چلتے رہے تاکہ قدموں کے نشان نہ ثابت ہوں، جس کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارکہ جا بجا زخمی ہو گئے۔ جب حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدموں کی تکلیف دیکھی تو آپ کو کندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دھانے تک لے آئے، وہاں آپ کو اتارا، پھر عرض کیا پہلے میں غار میں جاتا ہوں، اگر کوئی چیز ہوگی تو پہلے مجھے نقصان دے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اچھی طرح صاف کیا، غار میں موجود تمام سوراخوں کو ایک کپڑے کے ذریعے بند کیا، کوئی موذی شے نہ پائی تو آپ کو اٹھا کر غار میں لے آئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کر استراحت فرمانے لگے۔ البتہ غار میں ایک سوراخ باقی رہ گیا اور اسی میں سانپ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کہ کہیں کوئی موذی شے نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انہوں نے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی تو سوراخ میں موجود سانپ نے آپ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ نے جنبش نہ کی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، مگر تکلیف کے سبب آنسو چھلک پڑے اور دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم و نازک مبارک رخسار کے بوسے لینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، اے ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانپ نے ڈس لیا آقا۔ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اے ابو بکر غم نہ کرو،